السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت سے ہرگز نہیں کوئی بصر، وہب ابن منبع رحلی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا اور پہننے کے لیے کپڑے منگوائے، اچھے نہ لگے۔ دوسرا لباس منگایا، وہ بھی ناپسند کر دیا، یہاں تک کہ سب سے عمدہ لباس پہنا۔ اسی طرح اس نے سواری کے لیے بہترین گھوڑا منتخب کیا اور اس پر سوار ہو کر چلا۔ اس کے ہمراہ ایک لشکر بھی تھا۔ شیطان نے اس کے نتنوں میں نہ جانے کیا پھونکا کہ اس کا دل کبر و غرور سے بھر گیا۔ اسی طرح چلا کہ اس کی نظر میں کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراگندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آنے والے نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا، لگام پکڑ کر تو نے ایک خوفناک غلطی کی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا، یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی اور کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دو کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور انہیں الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا، اب اس کی اجازت نہیں، اب تو کبھی اپنے گھر والوں کو اور مال و متاع کو نہ دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ پھر ملک الموت آگے بڑھے اور اسی حال میں ایک مومن بندے سے ملاقات کی اور اسے سلام کیا۔ بندہ مومن نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ ملک الموت نے کہا، مجھے تم سے ایک راز کی بات تمہارے کان میں کہنی ہے۔ اس شخص نے کہا، ضرور کہو۔ ملک الموت نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس شخص نے کہا، خوش آمدید، میں بڑے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ بخدا روئے زمین پر کسی غائب سے ملنے کا اشتیاق کسی کو نہ ہوگا جتنا شوق مجھے آپ سے ملنے کا تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ تم جس کام کے لیے نکلے ہو وہ پورا کر لو۔ اس شخص نے کہا، مجھے اللہ کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں، آپ روح قبض کر لیں۔ ملک الموت نے کہا، تم کسی حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ تم کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ اس شخص نے پوچھا، کیا آپ کو اس کا اختیار ہے؟ ملک الموت نے کہا، ہاں، تم جو حالت پسند کرو گے میں اسی میں تمہاری روح قبض کر لوں گا۔ چنانچہ ملک الموت نے اس کی مرضی کے مطابق اس کی نیت روح سجدے کی حالت میں قبض کی۔ ابو بکر ابن عبداللہ المزئی کہتے ہیں کہ نبی بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کافی دولت جمع کر لی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے میری دولت دکھلاؤ۔ اس کے بیٹوں نے گھوڑے، امور، غلام اور دوسری قیمتی چیزیں اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ یہ دولت دیکھ کر رونے لگا۔ ملک الموت نے کہا، اب کیوں روتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے تجھے اس قدر نعمتیں دی ہیں، میں تیرے گھر سے تیری روح لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس آدمی نے درخواست کیا اسے اتنی مہلت دے دی جائے کہ وہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ ملک الموت نے کہا، اب مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے، تجھے اس سے پہلے یہ کام کر لینا چاہیے تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ ملک الموت نے کہا کہ اب مہلت کا وقت ختم ہو، تجھے اس سے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ یہ کہا کر ملک الموت اس کی روح قبض کر لی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آئندہ